السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب کو خیر خیریت سے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اور آج آپ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مین ٹاپک آج کا جو کہ بہت اہم ہے اور اس پہ بات کرنا بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ پرچنار پاکستان کا ایک خوبصورت شہر، بہت ہی پیارا شہر، اور جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کی اسٹیٹ خیبر پختونخوا ہے۔ ٹھیک، بادشاہ اکثر پچھلے دور میں جب وہ سفر کرتے تھے تو وہاں رکتے تھے۔ وہ اتنا تاریخی شہر ہے پاکستان کا، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کشمیر ہمارا پیارا ہے، ہمارا پورا پاکستان ہی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، ویسے ہی پرچنار بھی بہت پیارا شہر ہے، بہت پیارا شہر تھا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، بہت پیارا شہر تھا لیکن اب وہ قبرستان بنا ہوا ہے۔ وجوہات، وجہ، مسائل، کیا وجہ بنی، کیوں وجہ بنی، کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں، اس طرح کیا جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ اسٹیٹ ہے خیبر پختونخوا کی، یہاں کا ٹمپریچر اکثر ڈاؤن رہتا ہے 26-27، مطلب کہ یہاں برف باری بھی ہوتی ہے اور بہت پیارا موسم ہوتا ہے یہاں کا۔ اور یہاں کی سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے اہم جو چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑی امام بارگاہ ہے شیعہ بھائیوں کی، سب سے بڑی امام بارگاہ ہے یہاں۔ اور کچھ دنوں سے کچھ تفرقی آپ اب کہیں گے یہ تفرقی کیا ہوتا ہے؟ تفرقی فرق کرنے والے، مطلب کہ خود کو مسلمان ظاہر کرنے والے اور مسلمان نہیں ہوتے وہ، اور نہ ان کا آخرت پہ بلیو ہے، ان کا اپنی ہی کوئی آخرت انہوں نے بنائی ہوتی ہے، اور نہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ان کا کوئی دین پہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور وہ تفرقی لوگ، ٹھیک ہے، وہ ادھر قتل و غارت کر رہے ہیں، بہت قتل و غارت کر رہے ہیں۔ انہوں نے چاروں طرف سے پرچنار کو گھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں وہ قتل و غارت کر رہے ہیں، کبھی کسی کو ذبح کر رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تقریباً رپورٹس کے مطابق جو میں نے ابھی تک سرچ کیا اور دیکھا اور سنا اور پڑھا ہے، 50 لوگ بیچارے اس میں شہید ہو گئے ہیں، ڈیتھ ہوگی، بچے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، اور نوجوان عورتیں بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں۔ یہ آپ پک میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے بیچارے شہید ہو چکے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دل پریشان ہے، آج اداس ہے، اور بہت تکلیف ہے ایک انسانیت کے ناطے کہ انسانیت کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا، یہ ہمیں کسی نے نہیں سکھایا، یہ کس نے سکھایا ہمیں یہ قتل عام کرو؟ وہ لوگ ہم پہ کیوں مسلط ہیں اور وہ ادھر کیوں قتل و غارت کر رہے ہیں؟ جاننے ویپنز ہیں ان کے پاس، ہتھیار ہیں، بہت ہتھیار ہیں، انہوں نے پوری طرح سے گھیرا ہوا ہے اس شہر کو، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بیچارے گھروں میں چھپ گئے ہیں، اور جو باہر نکلتا ہے وہ اسے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ افغانستان کے بارڈر کے بہت قریب لگتا ہے پرچنار، اور یہاں جو ہے نا وہ آرام سے جس کو دل کرتا ہے اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کوئی ایکٹ نہیں کر رہی، کوئی ان کا بیان نہیں ہے، کوئی ان کے دل میں خوف نہیں ہے، کوئی انہیں خوف نہیں ہے موت آنی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں، یہ تو بس انہیں لگتا ہے کہ دنیا ہی سارا کچھ ہے، کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ اب آپ کے فیوریٹ یوٹیوبر میں نام گنوا سکتا ہوں، ڈکی بھائی، میرا گریبان آ کے پکڑ لیجئے گا اگر اس بندے نے اس ٹاپک پہ بات کر لی۔ بہت بڑا یوٹیوبر ہے، اس کو لاکھ کروڑ سنتے ہیں، ہمیں تو 2-3 سنتے ہیں، جو بھی سنتے ہیں، جتنے بھی سنتے ہیں محبت سے سن لیتے ہیں، مہربانی ان کی، ہم تو چھوٹے سے یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے تو لاکھوں سنتے ہیں، اس کی بات پتہ نہیں کتنے لوگ سنیں گے، کتنے لوگوں کا جذبہ اٹھے گا، کتنے لوگ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں اس پہ بنائے گا، اس سے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رجب بھائی بہت اچھے بندے ہیں، ٹھیک ہے، میری ان سے دل سے ان کے لیے رسپیکٹ ہے، وہ خود بھی اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، اور اہل بیت کو ہی وہاں قتل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے، بڑی وجہ دیکھیں کہ اہل بیت ہے، وہ شیعہ ہیں، وہ تو کیا گناہ ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس ذات نے پیدا کیا، ہر انسان پیدا کیا، کسی کو کہیں پیدا کر دیا، کسی کو کوئی، ہر کسی کا دین ہے، اسلام ہے، نہ ہمارے اسلام نے یہ سختی دی ہے، نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا ہے کہ آپ کسی کو دین میں یا اپنے دین میں لانے کے لیے سختی کرو، اور قتل و غیرت کرنا عام بات ہے، ہوئی پڑی ہے. اور یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہر کسی کا اپنا دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے اپنا. وہ کہ بہن بھائی نہیں ہیں، انہیں کیوں قتل و غیرت کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں بیچاروں کی؟ کیا قصور ہے ان کا؟ اللہ جانے، وہ جانے. میرے اللہ کی ذات ہے صرف جون سا ہے نا آزمائش لینے والی، پوچھنے والی، حساب کتاب لینے والی. یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمارا دین اپناؤ، ہمارا یہ کرو؟ یہ انہیں اس لیے بیچاروں کو شہید کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں. تو کیا گناہ ہے؟ شیعہ ہیں، پورے ملک میں شیعہ ہیں، آؤ انہیں بھی مارو پھر. اگر اتنی بات ہے، اتنا ہی آپ کو اس چیز پہ ہے، تو ہم سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. ہم سب کے دل میں ان کے لیے اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے، حد سے زیادہ ہے. پھر آپ آ کے ہمیں بھی مار دیں. ہمیں بھی مارو، انہیں نہیں مارو. وہ مظلوم لوگ ہیں، وہ تمہارے آگے کچھ نہیں کر سک رہے. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. یہ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ. کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا، کوئی ان کی حفاظت، ان کی مدد کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی ان کے لیے دعا گو نہیں ہے. ٹھیک ہے، دعا کریں گھروں میں خود بھی کروں گا، آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے بیچاروں کی. اگر آپ ایک بار سوچیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی بہن، کوئی بچہ، ماں بیٹی، کوئی ایسے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہے، ذبح ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے اس کا، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ان کا ایک بار سوچیں. یہاں ہمارے پاکستان میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی. بہت افسوسناک خبر ہے. وہ انسان نہیں تھا، وہ حیوان تھا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھے، اللہ معاف کرے. یہاں تو انسانوں کو تکلیف دینے پہ اتنی سزا ہے، اور اس نے تو وہ بے زبان کو اتنی تکلیف دی. اللہ پوچھے گا. اچھی بات ہے، آواز اٹھائی، بہت خوشی ہوئی. پتہ لگا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ بنا ہوا ہے. پتہ لگا کہ ہم مسلمان. لیکن اس کے لیے آواز اٹھانا حق ہے، اور ہر بندے کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. کیوں مار رہے ہیں؟ کسی کا دین ہے، کسی کی چیز ہے، کیوں وہ اپنا دین آپ کے لیے زبردستی چھوڑے؟ کیوں آپ زبردستی کر سکتے ہو؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس اسلام میں دین کسی سے منواؤ؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز کہیں نہیں کہی. اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نصب و نبوت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ہمارے جو بھی ہیں، ایک انسانیت ہے، ایک ہیومن ہے، ایک دل میں خوف ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے مرنا بھی ہے. یہ بات نہیں ہے. جو بھی ہے، یہاں آئیں گے لوگ، دیکھیں گے میری ویڈیو، جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ بات ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے بہت احساس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. وہ غریب لوگ ہیں، وہ بے سہارا بیچارے ہوئے پڑے. 1400 سال پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب پانی بند کیا گیا تو ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا. یہ سارا سب کچھ بیچاروں کے ساتھ ہوا. بیچارے نہیں کہہ سکتے، وہ شہید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور وہ ہمارے شہزادے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا ان کا ایک لیسن ہے. صبر انہوں نے کیا اور ہمیں سکھا گئے دین، ہمارا دین بچا گئے وہ، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے صبر کیا. لیکن اب یہ چیز اب پھر دہرائی جا رہی ہے کسی سے زبردستی کر کے. وہ کہتے تھے یزیدی میں آ جاؤ، اس کی بیعت کرو، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دین کی بیعت کرو. یہ ختم تو نہیں ہوئی چیز. آج بھی یزید زندہ ہے، آج بھی چنار میں وہی چیز ہو رہی ہے. اور یہاں تک نہیں ان کا ظلم رک رہا، ان کا دل نہیں بھر رہا. یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. جب بیچارے زخمیوں کو ایمبولینس میں لے کے جایا جاتا ہے، کاؤنٹنگ کے مطابق 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اس ٹائم، اور جب ان کو لے کے جایا جاتا ہے ایمبولینسز میں تو یہ اس پہ بھی پتھراؤ کرتے ہیں، اسے بھی روکتے ہیں، اسے بھی نقصان پہنچاتے ہیں کہ یہ یہاں ہی مر جائے. اس سے بڑے فرعون، اس سے بڑے یزید میں نے نہیں دیکھے اپنی زندگی میں جو یہ حال کر رہے ہیں. فلسطین کے لیے ہمارے دل سے دعا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا یہ پاکستان کا شہر ہے، ہمارے بھائی ہیں وہاں، ہم انہیں بھی اسی طرح پورے ملک کے لیے اس سے آواز اٹھائیں. اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ کے خوف کریں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں. سارے یوٹیوبر جو بھی ہیں، ڈکی بھائی، رجب بھائی، ٹھیک ہے، رسپیکٹ ہے ان کے لیے. میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. جہاں یہ غلط ہوتے ہیں میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، میری اپنی زبان ہے، میرا اپنا وہ ہے. ان کے لیے مطلب کہ کنورسیشن ہے، یا میرے دماغ میں جو بھی ہے میں بتاتا ہوں. جو صحیح ہے اسے صحیح کہوں گا، جو غلط ہے اسے غلط کہوں گا. موت اللہ نے دینی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے، کامیابی ناکامی بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کو یہ کرنا چاہیے، جتنے بھی مال صفدر یہ چیز یہ آواز اٹھانی چاہیے، ٹک ٹاک پہ بھی اٹھانی چاہیے، فیس بک ہر جگہ پہ اٹھانی چاہیے۔ ہماری حکومت یہ نہیں کرنے دے رہی، منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ وہ مظلوم ہے، ان کی مدد کو نہ پہنچو، ان کے لیے آواز نہ اٹھاؤ۔ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں نہیں پتہ لگنا چاہیے؟ سب کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھائیوں کو ہمارے سامنے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ مطلب کہ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس طرح سے کریں اور وہ مر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ فلسطین تو چلو دور ہے، ہماری ملک کے وزیر اعظم یہ لوگ، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بھلا کرے ان کا، یہ نہیں جانے دے رہے ہمیں۔ لیکن یہاں یہ تو ہمارے ملک کا حصہ ہے نا، یہاں کون سی بدماشی چل رہی ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بہت 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 مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میں دعا گو بھی ہوں اور میں بولتا بھی رہوں گا اور میں ہمیشہ سپورٹ کروں گا۔ جو چھوٹا ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے میں بولوں گا، بے شک میری جان چلی جائے، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، چلو اتنا سا تو ہو کہ اللہ کہے کہ یہ جو سا کوئی صحیح کام کر کے آیا۔ مرنا تو ویسے بھی ہے ایک دن، اور موت تو برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تو کہیں کہ یہ واقعی میں میرے حق پہ مر کے آیا، چلو آخرت تو آسان ہو۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا، سپورٹ کریں مجھے۔ بہت گائز گرمی ہے اور میرے پاس اتنے آسائش نہیں ہے، اور نہ میں اتنا اپڈیٹ ہوں اور نہ نیو ہوں، بگنر ہوں، تو میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ایک الگ سیپریٹ روم دوں، اس میں وائس اوور یہ وہ، تو اس لیے پنکھا بند کر کے بناتا ہوں ویڈیوز کہ آپ تک میری آواز پہنچ سکے اور صحیح آواز پہنچے، آپ کو پتہ لگے میں کیا بول رہا ہوں۔ تو پسینہ وغیرہ آتا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ شاید یہ خود مطلب کہ اس طرح سے آگے بیٹھ جاتا ہے پسینہ سے، نہیں گائز ایسا نہیں ہے، بس یہ بات ہے۔ اور کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے گا انشاءاللہ جب کا روم بھی ہوگا پسینہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی حفاظت کریں، ان کے لیے بہت بہت دعا کریں۔ انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بہت سارا شیئر کیا کریں اور مدد کیا کریں، میری سپورٹ کیا کریں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، دل سے۔